السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے بڑوں کو کہتے سنا ہے جب رات ہوتی تھی نا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ کل کی صبح خیر کی صبح ہو، کل کا سورج خوشیوں بھرا ہو، ہم سب کے لیے خوشیاں لے کر آئے۔ تو کبھی کبھی نا انسان ریئلائز کرتا ہے صبح وہی کام وہی روٹین، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، صبح اٹھ کر ہر کوئی اپنی جو ہے دوڑ رہا ہے زندگی کی، مگر یہ ہے کہ ہر کسی کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داریوں میں مصروف ہے۔ کام کبھی ختم نہیں ہوتے اور میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ ہم کیا سوچ کر اتنا کچھ پلان کرتے ہیں، جب کہ ہمیں ایک منٹ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہماری کل کی صبح کیسے ہوگی، ہماری اگلا لمحہ کیسا ہوگا۔ کل تو بہت دور کی بات ہے، اگلا لمحہ کیسا ہوگا، اگلا سیکنڈ کیسا ہوگا۔ تو مگر لائف ہمیں یہ ریئلائز ضرور کراتی ہے کبھی نہ کبھی، اور ایسے شدت سے کراتی ہے کہ جب ہمارا بہت پیارا ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو لائف ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ دیکھو کہ یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، موت کو یاد رکھو، اگلی زندگی کو یاد رکھو۔ مگر ہم لوگ اتنے مگن ہیں اپنی زندگیوں میں کہ ہم یہ سب بھول جاتے ہیں۔ تو کل میری فرینڈ کا فون آیا کہ ہمارا ایک کلاس فیلو تھا، عثمان سعید اس کا نام تھا، بہت پیارا بچہ تھا، بہت اس کے ساتھ اچھا ٹائم گزرا الحمدللہ۔ میرا بہت کم ٹائم ان کے ساتھ گزرا ہے، کیونکہ آفٹر ایف ایس سی میں نے بی بی اے آنرز میں ایڈمیشن لیا تھا اور ایک سمیسٹر کے بعد نا میری شادی ہو گئی تھی۔ تو ایک سمیسٹر میں وہ میرا کلاس فیلو وہ میرا گروپ فیلو تھا، کیونکہ کلاس فیلو سے آپ کی اتنی زیادہ انٹریکشن نہیں ہوتا یونیورسٹی میں، آپ کو پتہ ہے صرف کلاس کی حد تک، لیکچر کی حد تک بس، اور جو گروپ فیلوز ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ آپ کا کافی زیادہ ٹائم سپینڈ ہوتا ہے اور آپ کا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ بہت اچھا بچہ تھا الحمدللہ۔ میری جتنے بھی گروپ فیلوز تھے، لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں، بہت اچھے تھے۔ مطلب کبھی بھی ہم لوگوں کو یہ فیل نہیں ہوا کہ ہم انکمفرٹیبل فیل کریں، یا ہم نے دیکھا ہو کہ بہت پازیٹیو اور بہت اچھے بچے سب تھے، اور میں ان کو اچھے ورڈز میں یاد کرتی ہوں۔ اور کیونکہ نا میں اپنی شادی کے بعد اپنے گھر میں اپنے بچوں میں بیزی ہو گئی، میرا کسی سے کوئی بھی کانٹیکٹ نہیں تھا، ایون میری فیمیل فرینڈز کے ساتھ بھی میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا۔ اور بس جیسے انسان بالکل ہی، ایک تو آؤٹ آف سٹی میری شادی ہوئی تھی، سٹی ہوتا ہے ایک ہی شہر ہوتا ہے، تب بھی کوئی نہ کوئی مطلب ملنا ہو جاتا ہے۔ تو خیر کل میری فرینڈ کا فون آیا کہ عثمان سعید نا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو آپ یقین کریں پہلے نا مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا ریئیکشن دوں، کیا سوچوں، کیا سمجھوں۔ تو کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، کہ اچانک سے مجھے یہ نیوز ملی۔ تو خیر سننے میں آیا کہ اس کے ساتھ کوئی جوائنٹ پرابلم تھا، اس کی نا نی ریپلیسمنٹ سرجری تھی، تو اس میں 99.9% چانسز تھے ریکوری کے۔ تو ہی سیڈ کہ میرا 3 منتھس کا ہے، مجھے ڈاکٹر نے ریسٹ دیا ہے، اور میری فرینڈ ہے اس کے ساتھ اس کی 22 کو بات ہوئی، تو ریسٹ دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا میں آؤٹ آف کنٹری چلا جاؤں گا، اور دعا کرنا اور یہ وہ۔ تو خیر کل پتہ چلا کہ اس کی سرجری بھی ہو گئی تھی، اور اس کو واکر سے واک بھی کرائی، مگر جب وہ واش روم گیا تو اس کو نا ہارٹ فیل ہو گیا، اس کا ہارٹ فیل ہوا تو اس کو سانس لینے میں مسئلہ ہوا، آکسیجن لگایا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو دیکھیں کبھی کبھی نا ایک جو اولڈ ایج ہوتی ہے نا موت، اس پہ انسان نا ایکسیپٹ کر لیتا ہے، انسان ایکسیپٹ یوں کر لیتا ہے کہ ان کا ٹائم آ گیا ہوگا، دیکھیں وہ مینٹلی طور پہ بھی۔ مگر جو جوان موت ہے نا، میں کہتی ہوں اللہ پاک کسی بھی ماں باپ کو یہ آزمائش نہ دکھائے جوان موت کی، اللہ پاک ہر اس طرح کی آزمائشوں سے نا اللہ پاک سب کو بچائے رکھے۔ چھوٹا سا بچہ تھا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، صرف دعا ہی کر سکتا ہے انسان، اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک اچھا ٹائم تھا، ایک اچھا بندہ تھا، ایک پازیٹیو بچہ تھا، تو اس کے لیے صرف میں دعا ہی کر سکتی ہوں، اور ہمیشہ دعا کرتی رہوں گی اس کی مغفرت کی۔ اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز
کیا پتہ آپ کے منہ سے ادا کیے گئے جو الفاظ ہیں نا اس کے لیے بخشش کا باعث بن جائیں۔ اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہاں اس کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں، اس کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے۔ آج اس کا جنازہ تھا اور یہ میرے لیے بہت ہی، کل کا میرا جو دن تھا نا بہت ہی اپسیٹ گزرا، ایک عجیب طرح کی نا بے بسی تھی۔ یہ ہے وہ بچہ عثمان سعید، آپ نے 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے، 1 دفعہ الحمدللہ پڑھ کے اس کا نام لے کر عثمان سعید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ دے کر آپ نے اس کے لیے بہت ساری مغفرت کی، نجات کی۔ اس کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا کریں، آگے کی منزلیں آسان کریں اور اس کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائیں۔ اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو ایسی آزمائشوں سے بچائیں۔ اللہ پاک ہماری اولادوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھیں، کیونکہ ہماری اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ پاک کا کرم ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ آئی ہوپ کہ آپ اس کے لیے ضرور دعا کریں گے۔ آج اس کا جنازہ ہو گیا ہوگا، کیونکہ کل اس کی صبح 8 بجے ڈیتھ ہوئی ہے، تو بہاولپور اس کو لے آیا گیا ہے، ہاسپٹل میں تھا شاید، کہیں میری ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی۔ تو اللہ پاک اس کی آگے کی منزلیں آسان کریں اور اس کی مغفرت فرمائیں، آمین ثم آمین۔